अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान। आज प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि जादूगरों की निशानियां क्या हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। जी कारी साहब, इस वाले से वज़ाहत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, जी जादूगरों के हवाले से चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जादूगरों की मुख्तलिफ़ निशानियाँ हो सकती हैं। इसमें 2-3 तबके पाए जाते हैं। एक तबका वो है जो बिल्कुल जादूगर हैं हकीकतन, और उनकी निशानियाँ मैं अभी आगे चल के आपके सामने रखूँगा। एक तबका वो है जो जिनको बिल्कुल इल्म नहीं है और वो सिर्फ़ जादूगर या मुआलिज बनने की एक्टिंग करते हुए ये अलामात पूछ लेते हैं या उनमें भी इन अलामात में शामिल हो जाते हैं। जी फिर इसी तरह एक तबका है जिनके पास इल्म होता है लेकिन वो जानबूझकर इस कंडीशन में शामिल हो जाते हैं। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। जादूगरों की तरफ आऊँ तो जादूगर हमेशा से वो होते हैं, उनकी एक अलामत है कि वो शैतानी कुव्वतों की इबादत करके आगे आए होते हैं। ये शैतान, हमान, नमरूद और इस तरह के वो उनके जो है वो शयातीनों ने नाम रखे होते हैं, उनके साइन होते हैं और वो बाकायदा तौर पे उनकी इबादत करते हैं और उसके बाद वो इसमें आते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ उलूम हैं, इसमें मुख्तलिफ़ फ़नून हैं और वो सारे एक अलग बहस है कि वो किस तरह कौन से जादू का या जिन का कौन सा साइन है और वो क्या उस साइन के ज़रिए उस साइन को उन्होंने किस तरह अप्लाई करना होता है अपने ऊपर और फिर उसके बाद उनको क्या मिलता है। ये एक अलग बहस है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सिंपली आपको जादूगरों की अलामात बताना चाहता हूँ। उस तरफ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आएगी और बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। शैतानी कुव्वतों की इबादत करने वाला जादूगर होता है। कोई भी कब्रिस्तान जाके इबादत करता है वो जादूगर है, याद रखें। क्यों? उसने शैतान की बात करनी है तो शैतान ने उसका काम करना है। उस बंदे से दूर हो जाएं जो कब्रिस्तान में जाके इबादत के दावे करता है, चाहे वो कोई भी अमल कर रहा है, चाहे वो कह रहा है कि मैं कुरान पाक की रात को पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पर कोई जानवर ज़बह कर कुछ भी करता है, भाई उससे दूर हो जाए। फिर इसी तरह जो बंदा हाथ की लकीरें देखने का दावे करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सितारों से कोई इल्म हासिल करता है, इल्म नजूम, और वो बताता है वो काहन है और काहन नजूमी है और नजूमी जादूगर है। जो किस्मत के हवाल बताने वाला ये काहन नजूमी ये जादूगर है, इनको एक ही पलड़े में रखा है। फिर वो बंदा जो कोई रस्सी, डोरी, धागा लेता है और उस पर गिरा लगा के देता है, कुछ भी पढ़ता है। हाँ, हमने अक्सर देखा है कि लोगों ने डोरी और पहनी होती है गले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है सही सनद के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा कोई डोरी लेता है, रस्सी लेता है, उसको गिरा लगाता है, फरमाया उस पर फूंक के उसको गिरा लगाता है, फरमाया वो जादूगर है, वो जादू करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अलामत बता दी। वो मौलवी साहब हो, वो मुफ्ती साहब हो, वो कोई साहब भी हो, अगर वो ये काम करेंगे तो वो उनकी फहरिस्त में आ जाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, पहनने वाले के बारे में भी फरमाया जो उसको पहन लेता है ना, अल्लाह ताला उससे अपना जुम्मा उठा लेते हैं, भाई तू इससे मदद ले, हम तो तेरी मदद नहीं करेंगे। तो जो बंदा कोई डोरी, कोई इस तरह की चीज़ लेता है, उसको अपने गले में पहन लेता है या कहीं भी, तो वो एक तरह से एक तो वो जादूगर है जिसने उसको दी है। कुछ भी पढ़ के, कुछ भी के अल्फाज हैं, कुछ भी पढ़ता है, इसमें कोई नहीं है कि वो नूरी इल्म पढ़ता है या काला पढ़ता है या सफली पढ़ता है, कुछ भी पढ़ेगा, गिरा लगाएगा, हदीस के अल्फाज है, वो जादूगर है, वो जादू करता है। क्योंकि कुरान पाक हमें यही सिखाता है, वो मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, अल्लाह गिरे लगाने वालों के शर से तेरी पनाह चाहते हैं। तो गिरे लगाने वाले सारे जादूगर के ज़ुमरे में आते हैं। जादू कुछ भी किसी भी अमल पर गिरे लगाते हैं। अब देखिए, बालों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पर जादू किया गया, कैसे किया गया? गिरे लगाई गई। कहीं भी चले जाएं, किसी भी जादू, गिरे लगाने वाला जादू होता है, तो जादूगर उसको कहा गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी
بال لے کے ان پر عمل کرنے والا. آپ علاج کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی آپ کے بال چاہیے، یا آپ کسی کے کہتے ہیں کہ میں جی چاہتا ہوں فلاں کا میرا ایسے ہو جائے، وہ کہتا ہے جی بال لے آؤ فلاں کے بندے کے، اپنے بال دے جاؤ، وہ جادوگر ہے اس سے دور ہو جائے. یہ بالوں پر جادو کرنا یہ جادوگروں کی کیفیت ہے، ان کا کام ہے. آپ حدیثیں اٹھا لیں، واضح ملتا ہے کہ بالوں پر کس طرح لبید بن عاصم نامی یہودی نے جادو کیا. صحیح ہے ان کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح سند کے ساتھ بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے پروسیس ہمیں ایک نمونہ دکھانا تھا، وہ ایک مقصد اور تھا، اور جادو کی کیا اوقات تھی یا جرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے، وہ ایک پروسیس تھا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بالوں پر جادو کرنا یہ بھی جادوگروں کی، بال لے کر ان پر کوئی بھی عمل کرنا یہ جادوگروں کا شیوا ہے، جادوگروں کا طریقہ ہے. اگر کوئی مانتا ہے، چاہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا مفتی ہوں، میں عالم ہوں، اگر وہ جادوگر، اگر وہ بال آپ سے مانگتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو وہ جادوگر. پھر اسی طرح ناخنوں پر عمل کرنا، ناخنوں پر علاج کے لیے اگر کوئی آپ سے ناخن مانگتا ہے تو وہ بھی اسی قسم میں آتا ہے، کیونکہ ناخن کپڑا پسینے والا، بال یہ جادو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ بات کنفرم ہے 100%. تو جو بندہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز آپ سے طلب کرتا ہے نا، آپ اس سے دور ہو جائیں، وہ جادوگر ہے، وہ آپ پر بھی جادو کر دے گا. اس کو ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہ دے. پھر اسی طرح جو بندہ جنات سے مدد لیتا ہے، قرآن نے واضح طور پر ایک جگہ نہیں 5-6 مقامات پر واضح طور پر بیان کیا. اس پر ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں جنات سے مدد لینے والے کے بارے میں. بعض لوگ کہتے ہیں جی جیسے ہم انسان سے مدد لے سکتے ہیں ویسے جنات سے مدد لینے میں کیا حرج ہے. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، بس ہمیں یہ پتہ ہے اللہ نے منع کیا ہے. میں جو جنات سے مدد لیتے ہیں قیامت والے دن میں ان کو اکٹھا کروں گا. قرآن پاک کی آیت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. قیامت والے دن میں ان کو اکٹھا کروں گا. ہاں پوچھوں گا بھائی تم ایک دوسرے سے مدد لیتے تھے، کیا مسئلہ تھا تمہارا؟ کہتے تھے اللہ ہم تو ویسے ہی مدد لیتے تھے جیسے ایک دوست سے دوسرا دوست. اللہ فرمائیں گے اٹھاؤ ان کو. ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ فرمائیں گے کدھر بھائی تم ایک دوسرے کو مدد دینے کے چکروں میں کون سے کاموں میں لگ گئے تھے؟ اللہ کو پتا ہے کہ یہاں سے فتنے کا دروازہ کھلنا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہاں سے شیطان نے معاملات آپ کو ایسا گرانا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی کسی جن سے مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مسلمان ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے گراؤ بھی ان کافروں کو، یہ کرو وہ کرو؟ نہیں. وہ جہاد دیکھیں غزوہ بدر میں شیطان جنوں کی فوج لے کے آ رہا ہے مقابلے میں، حضور تو نہیں لے کے گئے. کتنا بڑا سوال ہے اگر جنوں کے مقابلے میں جن بھی نہیں لے کے گئے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر کیسے مدد آئی؟ فرشتے اترے. تو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ بھاگا، دڑکی لگا دی. کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تم نہیں سمجھ رہے اس چیز کو جو میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو کیفیات اور معاملات ہیں، اگر کوئی بندہ ان کیٹیگریز میں آتا ہے آپ اس سے دور ہو جائیں، وہ جادوگر ہے. کنفرم بات ہے. اور میں نے یہ جتنے سمٹمز بتائے اس میں سے کوئی بھی میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا. جو قرآن و حدیث سے میچ کرتے، قرآن و حدیث نے جو سمٹمز جادوگر کے بتائے نا وہ یہ چیزیں. بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ جو ماں کا نام پوچھتا ہے یہ بھی ایک جادوگر کی علامت ہے. تو اس میں وہی کیٹیگری آ جاتی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ ٹرینڈنگ ہے. لوگ ٹرینڈ کو سمجھتے ہوئے جن کے پاس علم ہی نہیں نا وہ ایسے ہی ماں کا نام پوچھ لیتے ہیں. اور ہمارے لوگ ہمیں کالز آتی ہیں تو میرے بھائی حافظ عبدالقدوس بھائی وہ بتا رہے تھے، وہ کالز میں سنتے ہیں تو میں جب نہ ہوں میری غیر موجودگی میں تو کہتے قاری صاحب زیادہ لوگ خود ہی اپنا نام اپنے ماں کا نام بتا دیتے، جی ہمیں چیک کر کے بتائیں. کہتے پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں، پھر ان کے سمٹمز پوچھتے ہیں، سمٹمز پوچھنے کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل ہے، تو حل بتاتے. تو اس طرح لوگ بھی اتنے وہ ڈی ٹریک ہوئے پڑے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ کام صحیح ہے یہ نہیں صحیح. اور عرب میں جو ماں کا نام پوچھتا ہے اس کو سختی سے جادوگروں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا.
جو کپڑے پر عمل کرتا ہے. اب کپڑے پر عمل کا بھی واقعہ ہے. ایک کچھ لوگوں کا تجربہ ہے کہ کپڑے پر عمل کر کے پھونکا جائے, اگر جادو یا جنات کا مسئلہ ہوگا وہ بڑھے گا یا کم ہو جائے گا. یہ ایک ان کا تجربہ ہے. اب ایک مفتی صاحب بڑے اہل علم تھے, ہمارے ایک واٹس ایپ کے گروپ میں ہماری تربیت کیا کرتے تھے, چونکہ ہمیں اس بارے میں جہاں کہیں بھی کچھ پوچھنا پڑتا تو ہم پوچھ لیتے. انہوں نے جی کہہ دیا کہ پانی پر دم کر کے جو پلاتے ہیں اور پھر ذائقے سے بتاتے ہیں کہ یہ جادو ہے, جن ہے یا کچھ بھی نہیں, اور جو کپڑے پر عمل کرتے ہیں اس طرح, یہ جادوگر ہے. میں نے کہا جی دلیل؟ انہوں نے کہا جی جادوگر اس سے مشابہت. میں نے کہا جی علاج میں تجربہ جائز ہے, اور یہ ایک تجربہ ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر اس چیز سے ڈینائی کیا جو مکس ہوتی ہے, کچھ کئی اس کے مطلب واضح حکم نہیں ہے کہ وہ ممانعت کا, یا ہم نے اس کو چھوڑ دیا, ہم نے اس کو جادوگروں کی لسٹ میں نہیں ڈالا. اور بعض معالجین جو اہل علم ہیں یا جو توحید اور سنت کے طریقے پر علاج کرنے والے, اگر وہ یہ عمل کرتے ہیں ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں غلط کہہ سکتے؟ کیونکہ شریعت نے منع نہیں کیا اور علاج میں تجربہ جائز ہے. تو باقی چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے جو میں نے ذکر کی ہے جادوگروں کی, اس لیے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ ایک بحث کو سمجھنا اور اس پر پھر عمل کرنا یہ ضروری ہے. ان جادوگروں کی چند ایک نشانیاں یہ ہیں, ان سے بچا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم